آئیے دوستوں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اس عظیم ہستی کو مدعو کیا جائے جس کے لیے ہم سب بڑی بےتابی کے ساتھ منتظر ہیں۔ میری مراد، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مشفق و مکرم استاذ محترم حضرت اقدس مولانا مفتی محمد احسان اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ عن اسامة بن زید بن حارثة رضی اللہ تعالی عنہ قال: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول: یؤتی بالرجل یوم القیامہ فیلقى فی النار فتندلق اقطاب بطنه فیدور حولها كما يدور الحمار فيجتمع الناس إليه فيقول: ألم تأمر؟ قال: آمر ولا أفعله، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، بڑی قیمتی یہاں پر مجلس ہے اور آپ حضرات اس گرمی کے وقت میں، چھوٹی راتوں میں وقت کو قربان کر کے بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ طے کریں کہ ہمیں کچھ لے کے جانا ہے۔ ابھی عزیزم محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اللہ ارشاد فرماتا: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے جنت کی جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، اگر ہمیں چاہیے ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، ہمیں آخرت کی کامیابی مل جائے، تو ہم اپنے کو عمل سے جوڑ دیں۔ اس وقت سب سے بڑی کوتاہی عمل سے جڑنے کی ہے۔ بڑی بڑی بستیاں ہیں، ماشاءاللہ مسلم بستیاں ہیں، جہاں 100% مسلمان محلے میں رہتے ہیں، مسجد میں نہیں پہنچتے، اور اس کی وجہ سے جو پستیاں ہم پر آ رہی ہیں، جو ادبار ہیں، حالات ہیں، بے چینیاں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کو دین سے الگ کر لیا ہے۔ مسلمان ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، کلمہ گو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، قرآن پڑھنے والے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، مگر قرآن سے تعلق قائم کرنے والے نہیں، قرآن کو اپنے عمل کے آگے رکھنے والے نہیں ہیں۔ اب تو معاملہ بہت بے چینی کا ہو رہا ہے۔ کوئی بستیاں ایسی نہیں ہیں، مسلم بستیاں، جہاں ناجائز طریقے سے شادی بیاہ سے پہلے کے واقعات وجود میں نہ آتے۔ ہر مسلم بستی میں چلے جائیے، کوئی نہ کوئی واقعات ایسا رونما ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ ایسا کوئی چلا گیا، کوئی چلی گئی، اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ عفت و پاک دامنی کوئی چیز نہیں رہ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی تھی، اس میں ایک بھی دعا مانگی: اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، اے اللہ ہم تجھ سے تندرستی مانگتے ہیں اور عفت اور پاک دامنی مانگتے ہیں۔
اگر ہمارا خاندان عفیف نہ رہے، پاک دامن نہ رہے، غلاظتوں میں ملوث ہو جائے، جہاں چاہے اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے لگ جائے، اس کو احساس نہ رہے کہ ہم انسان ہیں کہ جانور ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں کہ نعوذ باللہ بہائم ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم عائشہ کے فرزند ہیں، اما عائشہ ہماری ماں ہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہم بیٹے ہیں، فاطمہ کے ہم بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہ ذہن نہ رہے، جیسی چاہے زندگی گزارے، ہمارے نوجوان موبائل پر اپنے اوقات کو ضائع کرنے، جیسی زندگی چاہ رہے ہیں گزار رہے ہیں۔ اس وقت یہ حالات ہیں، بڑی بے چینی معلوم ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے ایسے ایسے امراض نوجوانی ہی سے گھیر لیتے ہیں جو لا علاج بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ایک مسلمان بچہ صبح اٹھ کر نماز پڑھے، نماز پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، اگر اور موقع ہے 10-15 منٹ کے بعد 4 رکعت اشراق و چاشت پڑھ لے، اب آ جائے اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو وہ کام کر رہا ہے، اگر کوئی کاروبار، صنعت اور حرفت سیکھ رہا ہے تو وہاں جائے، اگر کہیں پڑھ رہا ہے تو وہاں جائے، صحیح انداز سے زندگی گزارے تو اس کی زندگی میں برکت ہو جائے گی۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی بے برکت ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کی صحتوں پہ تف ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، ان کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ جہاں دیکھیے معلوم ہوائیاں اڑ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ ہوائیاں اس لیے اڑ رہی ہیں، دیر سے سویا جا رہا ہے اور دیر تک سویا جا رہا ہے۔ دیر سے سونا اور دیر تک سونا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ اٹھتا ہے اللہ کا نام لے کے اٹھتا ہے تو اور گرہ لگا دیتا ہے، بالوں میں گرہ لگا دیتا ہے۔ جب نام لیتا ہے اللہ کا تو وہ گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ کچھ اور اللہ کا یاد کرتا ہے، وضو کے لیے بڑھتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھل جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ حشاش و بشاش اٹھتا ہے۔ اور جو آدمی اٹھا، کچھ نہ اس نے اللہ کا نام لیا، نہ اس نے وضو کیا، نہ اس نے نماز پڑھی، تو جو شیطان نے 3 گرہیں لگائی تھی وہ اسی طرح اٹھتا ہے، اور دن بھر اس کا ایک چہرہ بھی پریشان کن، خود حالات بھی پریشان کن۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ قرآن کریم جس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، ایک ایک لفظ اچھا بھی ہے اور سچا بھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو لوگ میری یاد سے غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے منہ موڑ لے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو ان کے لیے تنگ زندگی ہوگی، دنیا بھی پریشانی کی، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ دنیا بھی پریشانی کی اور آخرت میں بھی، تو کہے گا بندہ رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ تو نے مجھ کو نابینا کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو زندگی میں دنیا میں بینا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا ہاں كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتِي، کذالک اتتک آیاتنا، کہیں پہ ہے کہ یہ آیاتی ہے، کذالک اتتک آیاتی فنسیتہا، میری آیات، میرا پیغام تم تک آیا، تم نے اس کو بھلا دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ یہ مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے 24 گھنٹے میں 5 بار۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں، اگر کسی بستی میں 3 مسجدیں ہیں تو 5 یا 15، یعنی 15 بار ہم کو اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی اور عظمت کہی جاتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے۔
اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے 15 بار، ہر مسجد سے 5 بار۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، کتنا پیارا الفاظ۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ ایک مسلمان مسجد کے باہر ہوتا ہے اور جناب وہ پتہ نہیں کیا اسکیمیں بنا رہا ہے کہ یار کیا بتائے، کام بگڑا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن جو فلاح کی جانب دعوت دی جا رہی ہے، آؤ کامیابی کے لیے۔ جیسے کوئی کہے مجھے بہت بھوک لگی ہے، اب کوئی کہے بھائی باورچی خانہ یہاں ہے، دیکھیں یہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے، آپ جائیے کھانا کھا لیجئے۔ وہاں کہنے والا کہہ بھی رہا آئیے، جن حضرات کو کھانا کھانا ہو آ جائیں، اب وہاں نہ جا کر جا رہے ہیں دوسری طرف، جہاں کھانا کھلایا جا رہا وہاں نہیں جا رہے ہیں۔ بھوک کا احساس ہے، بھوک بھوک چلا رہے ہیں، لیکن جہاں سے بھوک مٹنی ہے وہاں نہیں پہنچ رہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہا جا رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، اور مسجد کے بالکل دروازے پہ بیٹھا ہے مسلمان۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جو نہیں رینگتی، اگر وہ بات کر رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، اب تو حقہ کا زمانہ خیر ختم ہو گیا، اگر وہ اپنی اور باتیں کر رہے ہیں، اگر وہ گانا سن رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ویسے ہی کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ غیر مسلم بھی اگر اذان ہوتی تھی تو اپنی ریکارڈنگ گانے کی بند کر دیا کرتا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں بند کرنا چاہتے۔ ایسا لگتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے، یہ جو اذان دی جا رہی ہے، مثلا آپ کے مسجد میں اذان ہمارے سعید حاجی سعید صاحب کہہ دیتے ہیں، یا مثلا معین صاحب دیتے ہیں، یا کوئی دیتا ہے، تو حقیقت میں وہ سعید خان صاحب اذان نہیں دے رہے ہیں، وہ اللہ کا منادی دے رہا ہے، اللہ کی جانب سے پکار لگانے والا پکار رہا ہے۔ ایک ڈی ایم کا اعلان ہوتا ہے، حکومت کا اعلان ہوتا ہے، ڈکی پیٹنے والا بسا اوقات بڑا معمولی آدمی ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں اعلان کر رہا ہے، حکومت کے اعلان، وہ ڈکی پیٹ کے اعلان کر رہا ہے کہ بھائی فلاں یہ کام ہونا ہے۔ یہ اللہ کا منادی 5 بار، اور فجر کے وقت بیچارہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، نماز سونے سے بہت بہتر ہے۔ ہمارا کہنا نہیں، سونا ہی بہتر ہے۔ اسی لیے اذان سننے کے بعد اگر کوئی شخص فوراً نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اذان کے بعد فی الفور نماز کی تیاری میں لگ جانا ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلے سے لگ جائے تو بہت مبارک ہے، معلوم 15 منٹ پہلے اذان ہوگی، اور شیطان جس وقت اذان جیسے ہی ہوگی 50 کام آپ کو ڈال دے گا، استنجا بھی کرنا ہے، لو چارہ بھی ڈال دیں، فلاں مہمان آیا اس کی بھی دیکھ ریکھ کر دیں۔ یہ 15 منٹ جو خالص اللہ کا منادی پکار چکا ہے، کوئی آ جائے، مہمان آ جائے، اچھا بھائی مہمان آپ تشریف رکھیں، نماز پڑھنے چلے، اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے یعنی مسلمان ہے، بھائی اگر آپ کچھ نہیں کہہ رہے، بھائی اذان ہو گئی ہے، میں نماز جا رہا ہوں، میں اذان ہو رہی ہے، میں نماز جا رہا ہوں۔ اب آپ کچھ نہ اس سلسلے میں کچھ نہ سوچئے، یہ شیطان بہت ذہن میں ڈالتا ہے 15 منٹ ہے، ابھی تو 20 منٹ ہے۔ جیسے ہی اذان ہو نماز کی تیاری میں لگ جانا اللہ کو بے حد محبوب عمل ہے۔ ایک بہت بڑے امام ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث، ان کی کتابیں ہیں حدیث کی، بہت بڑے امام ہیں، اور مدینہ طیبہ میں کے محدث رہے ہیں۔ 4 بڑے بڑے امام جو ہیں معتبر، انہی میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک لوہار تھا، مسلمان لوہار، اس کے اندر عادت یہ تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہار آگ میں بھٹی میں تپاتا ہے لوہے کو، پھر اس کے اوپر کھن مارتا ہے، اور جو اپنی ضرورت مطابق جیسا ہوتا ہے بناتا ہے۔ اگر وہ گھن انہوں نے اٹھایا اور جیسے ہی اذان کی آواز آ گئی تو وہ جو گھن کی اٹھاتے تھے، وہ یہ نہیں کہ وہ ہم مار دیں، وہ گھن انہوں نے اٹھا کر رکھ دیا۔ اذان کے بعد اب کچھ نہیں، سیدھے مسجد چلے گئے۔ اتفاقاً ان کا انتقال ہو گیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا کچھ دنوں کے بعد، آگے پیچھے۔
ایک اللہ والے نے اس زمانے میں خواب میں دیکھا سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ، پوچھا حضرت کیسی گزری؟ تو بزرگوں کا خواب اس سے کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ نے ہم کو نجات دے دی، لیکن جو سامنے والا لوہار تھا بہت آگے نکل گیا، وہ بہت آگے نکل گیا۔ کیا بات ہے؟ تو ان کو فکر پیدا ہوئی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ گھر کے سامنے لوہار جو رہتا تھا وہاں گئے، وہی صاحب پتہ لگاتے ہوئے کہا ایک صاحب نے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو گھر گئے، کیا بات ہے؟ آپ معلوم ہوا گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو ایک لوہاری کام کرتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے اور کوئی ایسا عمل نہیں۔ اچھا، تو لوگوں نے بتایا اصل میں ان کا عمل یہ تھا، جیسے ہی اذان ہوئی سارے کام دھام چھوڑ کر بس وہ مسجد کی جانب، اور ایک کام ان کا یہ تھا کہ جب وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے عبادت کر رہے ہیں تو وہ کہتے کہ اے اللہ کاش کہ ہم کو اتنا موقع مل جائے، اپنے بال بچوں کی نان نفقے کی فکر ہے، خرچے کی فکر ہے، اس لیے مجھ کو کام کرنا ضروری ہے، اے اللہ کاش کہ میں فارغ البال ہو جاؤں، جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ خوب تیری عبادت کرتے ہیں میں بھی عبادت کیا کروں۔ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے۔ اللہ نے اس بنیاد پر امام مالک رحمت اللہ علیہ سے زیادہ مقام ان کو عطا فرمایا۔ ہم تو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، ہم پڑھ رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں، ہم تو مدرسے میں رہ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہی مسجد ہے، کہیں نہیں جانا۔ ہم کو نماز پڑھنے کے لیے دھوپ بھی برداشت نہیں کرنی، جاڑے کے زمانے میں جاڑا بھی برداشت نہیں کرنا، ہو سکتا ہے پانی بھی نہ لینا پڑے، جیسے وضو کے لیے ہاتھ بڑھائے طلبہ نے پانی رکھ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہم نے مسواک کا اشارہ کیا مسواک دے دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں آپ حضرات واقعی اگر صرف فرائض کی پابندی کر لیں دوستو، آپ بڑی محنت کرتے ہیں، کتنی محنت اس سخت ترین گرمی میں، کہیں گنا گوڑا جا رہا ہے، کہیں پانی لگایا جا رہا ہے، کتنی زبردست محنت کرتے ہیں۔ اس محنت کے ساتھ ساتھ اگر صرف فرائض کی پابندی آپ کر لیں تو پھر آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ آپ حلال کمائی کے لیے اپنی جس درجے محنت کر رہے ہیں وہ بہت قابل مبارکباد ہے۔ کاش ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی سائیکل چلا جا رہا ہے کئی کلومیٹر، معلوم مزدوری کر رہا ہے کہیں جا کر کے، کسی دکان پہ کچھ کام کر رہا ہے، کہیں صنعت و حرفت کر رہا ہے، یا کاشتکار جاڑوں کے زمانے جو گیہوں کا زمانہ ہوتا ہے پانی لگتا ہے، سخت ترین ٹھنڈک ہوتی ہے، لحاف کے باہر اگر ہاتھ چلا جائے تو شل ہو جاتا ہے، یہ بیچارہ کاشتکار اسی ٹھنڈک کے زمانے میں گیہوں میں پانی لگاتا ہے، چلا جا رہا ہے۔ کتنے زبردست آپ لوگ اللہ کے پیارے ہیں، حلال کمائی کے لیے جس درجے آپ محنت کرتے ہیں بس تھوڑی سی محنت اس میں بڑھا لیں، تھوڑی سی محنت بڑھا لیں تو جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور ہمارے ہاں سنٹر جب چلتا ہے تو جو لوگ گنا لیتے ہیں، ظفر بھائی ہمارے افضل یہ وہ، مانو گنا لے جا رہے ہیں، کئی ٹرالی کوہرا چھٹ رہا ہے، ٹھنڈک کی شدید ترین لہر ہے، ان تمام حالات میں اپنے کو بالکل جھوکوں میں ڈال کر حلال کمائی کے لگانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں، جیسا کہ عزیز محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میری امت گالم گلوچ کرنے لگے گی، جب گالم گلوچ کرے گی تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی۔ آج گالی گلوچ، اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے گالی دے رہے ہیں، اور چھوٹے کیا، جو بچے چھوٹے گالی دے رہے ہیں اس کا مطلب بڑے گالی دے رہے ہیں جبھی تو گالی سیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے ماحول میں گالی گلوچ نہ ہو، بچوں کی صحیح تربیت ہو، تعلیم ہو، بچوں کی نگہداشت ہو، اور جو ہم و آپ حلال کمائی کے لیے محنت کر رہے ہیں اس محنت کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی کے اہتمام ہو جائے تو بحمداللہ آپ اللہ کے مقرب بن جائیں۔ ایک وہ شخص جو ایک ماحول میں رہ رہا ہے اس کی نماز پڑھنا بہت آسان، روزہ رکھنا بہت آسان، آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے لیکن آپ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھنا مشکل ہے آپ پڑھ رہے ہیں، معلوم ہوا کھیت سے آئے ہیں بالکل چور چور ہو گئے، اذان ہو گئی،
اب ابھی نہ لیٹیے، جہاں آپ نے 8 گھنٹے محنت کی ہے اور 15 منٹ اور صحیح جا کے وضو کیجیے اور کھڑے ہو جائیے اللہ کی بارگاہ میں اور یہ عرض کیجئے کہ پروردگار عالم، جسم کا لانا میرے قبضے اختیار میں تھا، میں جسم مسجد کے حوالے میں نے کر دیا، اے اللہ اس کو شرف قبولیت سے تو نواز دیجئے۔ جیسے ہمارے جو قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، بے شک میری نماز اور قربانی اور حج للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ میں نے نماز تیری بارگاہ میں پیش کر دی۔ میں نماز کیسی چلتے پھرتے دوڑ بھاگ کے میں نماز پڑھی ہے، طبیعت میں اطمینان نہیں، میں بھاگتا ہوا آیا، نہ طبیعت میں اطمینان، لیکن تیرا منادی پکار چکا تھا تو جلدی اس میں آ گیا، اے اللہ قبول کر لی۔ آپ تھوڑا سا معاف کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے وہی آگے بڑھنے والے، واللہ کے وہی مقرب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سابقوا الی الخیرات، تم لوگ بھلائیوں کی جانب سبقت کرو، آگے بڑھو۔ سابقوا الی الخیرات، بھلائیوں کی جانب سبقت کرو۔ لیکن ہمارا حال تو عجیب غریب ہے، ہم مال کے جمع کرنے کی میں سبقت کرتے ہیں، جس جگہ ضرورت نہیں ہوتی سبقت کرنے کی اس میں سبقت کرتے ہیں۔ جیسے مثلا اگر ہمارے پڑوسی نے ولیمہ کیا ہے تو اس سے بڑا ولیمہ ہم کریں گے، کھانا اس نے اگر 2 دیے تھے ولیمے میں ہم 3 دیں گے، دکھلاوا۔ اس میں بھی نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم غربا کو پوچھ لیں نا، فلاں ٹھیکیدار، فلاں زمیندار، فلاں نہیں۔ بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں فقراء کو پوچھا جائے، اور بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں فقراء کو چھوڑ دیا جائے، اغنیاء کو پوچھا جائے۔ ہم لوگ جو دعوتیں کرتے ہیں تو دعوت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ کیا بناتے ہیں؟ فلاں نے ہم کو دعوت دی تھی تو ٹھیک، اگر اس نے نہیں بلایا تھا تو نہیں۔ آپ کو جیسی گنجائش ہے، آپ کو دعوت کی جیسی گنجائش ہے ویسی دعوت کی۔ جس آدمی نے آپ کو نہیں بلایا، اس کی گنجائش نہیں تھی، اس نے آپ کو دعوت نہیں دی۔ آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ اس کو دعوت دیجیے۔ فقراء کو بالکل مقدم رکھیے، ان کو سر فہرست رکھیے، جو مزدور ہیں، جو غریب ہیں، ان کو ہم فہرست میں مقدم رکھیں، اس کے بعد کی فہرست اور بات۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم لوگ بھلائیوں میں سبقت کریں، نمازوں کے اہتمام کریں۔ اللہ کی جانب سے وعدہ ہے، فرمایا یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قرآن کریم خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی یقین نہیں کرتے، اللہ کے ذات پہ یقین نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے جنت الفردوس ہے بطور مہمانی کے۔ اللہ نے جنت الفردوس ہمارے لیے بنا رکھی، بطور مہمانی کے تیار ہے۔ اعدت للمتقین، وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ میرے بھائیوں، طے کریں انشاءاللہ ہم اپنے کو اعمال سے جوڑیں گے۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی تھی، حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور گناہوں کی بنیاد پر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسے ہی ڈالا جائے گا، فتندلق اقطاب بطنی، اس کی پیٹ کی آنتیں باہر آ جائیں۔ حدیث پاک فرمایا گیا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کولہو لگا کرتا تھا تو کولہو چاروں طرف وہ گھومتا تھا، کولہو کے بیل۔ فرمایا کہ جس طریقے سے گدھا اور بیل چاروں طرف گھومتا ہے، وہ اپنے آنتوں کے گرد گھوم رہا ہوگا۔
تو لوگ جہنم کے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی کیا ہو گیا تم کو؟ تم تو ہم کو بھلی بات کا حکم دیا کرتے تھے، ہم کو نماز روزہ کی تبلیغ کرتے تھے، ہم کو برائیوں سے روکتے تھے۔ تو کہے گا نام، ہاں یہ تو بات صحیح ہے، میں بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، لیکن بھلائی کا حکم دیتا تھا، میں خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ میں برائی سے روکتا تھا لیکن اس سے خود رکتا نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے لیے بھی بہت عبرت کی چیز ہے اگر ہم خدا کو نماز کی دعوت دیں اور ہم نماز میں غفلت کریں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو 24 گھنٹے میں 5 بار ایک مسلمان ہونا بتاتی ہے نماز۔ روزہ سال میں ایک بار، اس میں کوئی ظاہر نہیں ہوتی کوئی چیز۔ زکوٰۃ میں تو مال دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ حج بیت اللہ عمر میں ایک بار۔ 24 گھنٹے میں 5 بار اطاعت خداوندی کا مظاہرہ نمازی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ طے کرنا ہے آپ کو اس جلسے سے اٹھنے سے پہلے کہ انشاءاللہ ہمیں نمازوں کے اہتمام کرنا ہے۔ اور ایک بات بہت اہمیت طے کرنی ہے کہ ہمیں شادی بیاہ میں جلدی کرنا ہے۔ اپنی اولاد کے بالغ ہونے کے بعد، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا، سنت کے مطابق شادی بیاہ کی فکر کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں جب تک لمبا چوڑا بارات لے جانے کی گنجائش نہیں ہوگی، جب تک لمبے چوڑے مہر کی گنجائش نہیں ہوگی، جب تک لمبے چوڑے ولیمے کی گنجائش نہیں ہوگی، جب تک ہم بارات نہیں کریں گے نہیں۔ پیغام آ جائے رشتہ کیجیے، لڑکی کا پیغام آ گیا رشتہ کیجیے۔ اور یہ نوجوان جو آپ کی گود میں پل رہے ہیں، ہمارے جو بھائی بہن، ہمارے بھتیجے، ان کو آپ ہم سب مل کر ان کی جوانی کی صیانت و حفاظت کریں۔ بڑے خوفناک دیوار سامنے ہے، اگر ہم نے بچوں کے ساتھ لاپرواہی کی تو خدا نخواستہ یہ ارتداد میں چلے جائیں گے، کوئی اسلام سے پھر جائے گا، کوئی کہیں چلا جائے گا، ہمارا پورا خاندان ملیا میٹ ہو جائے گا، عزت ناموس، گویا کہ عزت ناموس مٹ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے علی، تم 3 چیزوں کو میں تاخیر نہ کرنا۔ انہی میں سے ہے الایّم اذا بلغت، لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کی نکاح میں تاخیر نہ کرنا۔ آج ہم شادی کا نام نہیں لیتے، اور ایک بات عجیب ہے، اگر کوئی خود اپنا پیغام دے دے اپنے لڑکے کا اور چاہے ہماری لڑکی کرنے والی ہو تو ہم مانتے نہیں۔ آخر اس نے اپنے آپ پیغام دیا، اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کا مطلب بھائی اچھی بات یہ ہے پیغام لڑکے والے دیں، لڑکے والے پیغام دیں۔ اگر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب ایسا پیغام آ جائے جس کے اخلاق تم کو پسند ہو، دین پسند ہو، شادی کر دو۔ پیغام دیا آپ نے، غور کیجیے۔ پیغام آنے کے بعد یہ مت کہیے کہ ابھی 4 سال نہیں کرنا، نا، پیغام آئے غور کیجیے، اس کے اخلاق دین دیکھیے، اگر اخلاق و دین ہے تو رشتہ کر دیجیے۔ مالدار نہیں ہے، دولت والا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، اگر اخلاق ٹھیک ہے، دین ٹھیک ہے، اعضاء و جوارح صحیح ہے تو آپ رشتہ کر دیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے۔ قرآن کریم نے خود فرمایا ہے 18ویں پارے سورہ نور کی آیت، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے میں سے بے بیاہوں کا، بے شادی شدہ لوگوں کا نکاح کر دو۔ اللہ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا۔ کیسے؟ اب جب یہ محبت اور عزت کے ساتھ دونوں رہیں گے، ایک دوسرے کی دعائیں ہوں گی، دونوں کے والدین کی دعائیں ہوں گی، لڑکے والے دعا کریں گے اپنے بیٹے کے لیے، لڑکی والے دعا کریں گے اپنی بیٹی کے لیے، کوئی داماد کے لیے دعا کرے گا، اگر اللہ نے اولاد دے دی تو کوئی پوتوں کے لیے دعا کرے گا، کوئی نواسی کے لیے دعا کرے گا،
اور یہ اولاد بھی دعا کرے گے اللہ میرے ابا اماں کے عمر میں برکت دے، میرے باپ کی کمائی میں برکت دے، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ نکاح ذریعہ بنے گا غنا کا، مالداری کا، افلاس کے دور ہونے کا۔ اور یاد رکھیے جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اس میں کثرت سے موت ہونے لگتی ہے، جس قوم میں زنا عام ہوتا ہے اس میں موت اور نوجوانوں کی موت کثرت سے ہونے لگتی ہے، جس قوم میں ناپ تول کی کمی ہوتی ہے اس پر قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے۔ آج یہ حالات ہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان بے چین، کتنے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رجوع کرتے ہیں۔ لوگ یہ تو کہتے سنا یار اب اے سی لگوا لیں، بس اب کی ہم کولر بڑا سا لے لیں گے، لیجیے صاحب، اب کی ہم پانی نل میں نہیں آ رہا سمر سیبل لگوا دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں، قرآن نے کہا ہے 29ویں پارے میں قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر یہ پانی گہرائی میں چلا جائے، واٹر لیول نیچے چلا جائے، تمہارے پاس کون لے کے آئے؟ قل ان اصبح ماؤکم غورا، تمہارا پانی اگر زمین کے تہ میں چلا جائے، نیچے چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تمہارے پاس پانی لائے گا کون؟ ہم نے سوچا ارے ہم 200 فٹ 250 فٹ ڈلوا دیں گے، اچھا اور جب 2.5 فٹ سے آگے چلا جائے تب کیا کریں گے؟ اللہ کی جائے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہو جو اللہ جو رجوع کرتے ہیں؟ ہم سب مل کر اسباب کی جانب غور کرتے ہیں۔ کیا بتائیں بتی نہیں آ رہی، بہت سے لوگ یار بتی بہت گرمی، ارے بھائی گرمی لگ رہی ہے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہم کمزور ناتواں ہیں، ہمارے گناہ کی بنیاد پر ہم سے بارش کو روک دیا گیا، ہم گنہگار ہیں، چرند پرند گنہگار نہیں ہیں، معصوم بچے گنہگار نہیں ہیں، ہماری گناہ کی بنیاد پر وہ بھی بھگت رہے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، رحمت کی بارش نازل فرما دیجئے، یہ گرمی کی شدت کو ہم سے ختم فرما دیجئے۔ دعا کر کے دیکھیں انشاءاللہ تجربہ ہے، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں تنہا دعا کریں، استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں۔ سورہ نوح میں اللہ ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش چاہو، انہ کان غفارا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش چاہو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر اللہ موسلا دھار بارش برسا بھیجے گا، تم پر موسلا دھار اللہ بارش برسائے گا، اور کیا کرے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تم کو مال میں اولاد میں بڑھا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اللہ تم کو باغات اور نہریں بنا دے گا، اللہ جل شانہ تمہارے پھلوں میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ گنا سوکھ رہا ہے، کہتے ہیں اچھا اب ہم ڈاکٹر سے پوچھ لائیں اب کون اس کا پاؤڈر آئے گا، کون کھاد آئے گی جو کلیاں سوکھ رہی ہیں؟ یہ اللہ کی مار ہے ہمارے اوپر، گرمی کی شدت کے نتیجے میں یہ کلیاں سوکھ رہی ہیں۔ کبھی ہم نے، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ارے بھائی ہمارے کاشتکار بھائی جو ہیں کم از کم اس میں رونے لگ جائیں کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، نہیں، اور تدبیریں کریں گے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ایک قوم کا واقعہ بیان کیا ہے، ذات ارم، تو ان کے اوپر جب سیلاب آیا، ان کے اوپر سیلاب آیا، ان کے وہاں ایک ندی نکلی ہوئی تھی۔ جب سیلاب آیا تو سیلاب آنے سے پہلے جو دریا میں ان کے باندھ تھے اس میں چوہے پیدا ہو گئے، تو لوگوں نے اس زمانے کے جو نصیحت کرنے والے تھے سمجھایا کہ یہ چوہے عذاب کے چوہے ہیں، اللہ کی جانب رجوع کرو، تو انہوں نے بلیاں پالنے کا، ہم بلیاں پال کر کے ان کا حل کر دیا۔ اللہ نے چوہے ایسے بنائے کہ بلیاں الٹا ان سے بھاگنے لگی، اب وہ جو باندھ تھے وہ ٹوٹ گئے، وہ پانی جو بہت سلیقے سے چلتا تھا دریاؤں کا، وہ اچانک ان کی کھیتیوں، ان کی تمام بستیوں میں
چلا گیا، نتیجہ یہ ہے تباہ و برباد ہو گئے۔ قرآن کریم نے اس کو کہا ہے فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق انکم ان فی ذلک، ان کو اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان بستیوں کو اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اللہ کی جائے رجوع نہیں کرنا چاہتے، اسباب پہ نظر ہے، خالق کائنات پہ نظر ہونے کی ضرورت ہے۔ خالق و مالک اللہ، اسباب کا اکٹھا کرنا منع نہیں ہے، لیکن اصل نظر ہماری اسباب پہ نہ ہو۔ یہ چند گزارشات عرض کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔